دوستو، میں بشرا فضر آج آپ کے ساتھ پر اسرار ایک مقدس انگوٹھی، ایک ایسی انگوٹھی جس سے انسان اور حیوان یا جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس انگوٹھی میں چھپی حقیقت کیا ہے، یہ انگوٹھی کس بخشیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے کس کو ملے گی۔ آئیے جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نہ صرف نبی اللہ تھے بلکہ زمین کا بہت بڑا مقام اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ زمین میں بہت سی مخلوقات جس میں چرند پرند، انسان، حیوان، جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات بھی عطا کیے ہوئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ جنات کا بہت بڑا لشکر آپ کا پیروکار تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی۔ اس کو خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یا مشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع سلطنت کو نہایت آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع ہو جاتے۔ اس انگوٹھی میں تارے جیسے چمک اور کستوری جیسی خوشبو بھی آتی تھی۔ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا ہوا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے بنے ہوئے تھے جس میں یاقوت جڑا تھا، جبکہ بعض مؤرخین نے کہا کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کلمے کی بدولت ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کی وجہ سے چلایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار کر جاتے۔ کسی دن ایسا ہوا جب آپ انگوٹھی اتار کر بیت الخلاء گئے تو ایک سخر نامی جن نے آپ کی انگوٹھی پہن کر اور آپ کا روپ دھاڑ کر آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ آپ کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبیوں کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کچھ ہی دنوں بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیت کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن باغ نکلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، لہٰذا کسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے گئے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت و حکومت کو سنبھالتے ہی حکم دیا اس سخر جن کو پکڑا جائے اور قید کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو صندوق میں بند کر کے اسے قفل لگا دیا اور سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔
تاریخ میں وہ انگوٹھی کہاں گئی، کس کے پاس ہوگی، کوئی شواہد نہیں ملتے۔ دوستو، کچھ علماء تو اس بات سے اکتفا ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی ہرگز نہیں تھی۔ سلطنت پر حکومت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص کرم اور فضل سے عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء اکرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیت کا حصہ بتایا گیا ہے۔ ہر حال حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تھی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودی حکومت دوبارہ کر سکیں، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی انگوٹھی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج یہودی سائنسی علوم اور قبالہ علوم اور اس کے علاوہ نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، اور وہ انگوٹھی نہ تو آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی ملے گی۔ کچھ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال شیطانی جادو حاصل کرے گا، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس وقت دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کرنے کے لیے سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا سلیمانی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی اور فتح بھی اس شخص کے مقدر میں ہوگی۔ جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی ہے اور آخر میں ائمہ بیت المومنین حضرت علی کی اولادوں کے پاس آئی، اور اب یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ دجال سے مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے اجازت چاہتی ہوں۔